अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, मई 2025 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अपने उरूज पर था, जब J-10C और JF-17 थंडर आसमान में दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे, तो इन तैयारों की असल ताकत, इनका असल दिमाग कोई और था। एक ऐसा तैयारा जो खुद तो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। ये तैयारा था पाकिस्तान एयरफोर्स का साब 2000 एरियाई, एक ऐसा हवाई जहाज जिसे मैं इनविजिबल एयर कमांडर कहूं तो गलत नहीं होगा। हम बात करेंगे कि कैसे इस एक तैयारे ने पूरे ऑपरेशन में वो कमाल कर दिखाया जिसने नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर के तमाम असूलों को नए सिरे से मुतारफ कराया। कैसे एक उड़ता हुआ दिमाग रवायती लड़ाका तैयारों की ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे कि मुस्तकबिल की जंगें हथियारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस से जीती जाएंगी, और इसे जानने के बाद आपका दिफाई अमूर को देखने का जाविया ही बदल जाएगा। 2025 की वो गंभीर रात जब ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया। दुश्मन ने पहले ही हमला करके कशीदगी को आसमान तक पहुंचा दिया था। ऐसे में हर तरफ धुएं और रेडार सिग्नल्स का शोर था, लेकिन इसी अफरा तफरी और इलेक्ट्रॉनिक शोर के बीच पाकिस्तानी सरहद से महफूज फासले पर कई किलोमीटर की बुलंदी पर एक साब 2000 एरियाई पुरअमन अंदाज में हवाओं के साथ बहे जा रहा था। ऊपर से देखने पर यह एक आम मुसाफिर बरदार त्यारा लगता है, मगर इसकी पुष्ट पर लगा वो अजीब सा तख्ता, वो प्लैंक फेयरिंग, दरअसल इसका जादू था। ये त्यारा मैदान जंग में दुश्मन के लिए खौफ और अपने लड़ाका पायलट्स के लिए खुदा की नेमत बन चुका था। इस त्यारे की सबसे बड़ी खूबी इसका एरियाई एईसा रेडार है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार है जो रवायती रेडार्स के बरक्स अपनी लहरों को इंतहाई तेजी से इधर उधर घुमा सकता है। इस रेडार का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह तकरीबन 300 डिग्री तक का अहाता कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट और मिशन कमांडर अपने इर्द गिर्द मुकम्मल बल्कि तकरीबन मुकम्मल फ़ज़ाई तस्वीर, जिसे रिकग्नाइज्ड एयर पिक्चर्स कहते हैं, देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि ये त्यारा 350 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडियन पंजाब या राजस्थान के किसी एयरबेस से जैसे ही कोई सखोई या रफाल त्यारा अपने ही मुल्क की फ़ज़ा में टेक ऑफ करता है, तो उसी वक्त ये एरियाई इसे ना सिर्फ देख लेता है बल्कि इसकी ट्रैकिंग शुरू कर देता है। शदीद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माहौल में भी ये रडार अपनी सलाहियत नहीं खोता और छोटे से छोटे लड़ाका त्यारे को भी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ से वो खेल शुरू होता है जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का असल हुस्न कहा जाता है। साब 2000 एरियाई सिर्फ देखता ही नहीं, वो सोचता भी है और हुक्म भी देता है। इस त्यारे के अंदर बैठे ऑपरेटर्स और मिशन कमांडर एक ही वक्त में सैकड़ों फजाई और समंदरी अहदाफ को ट्रैक कर रहे होते हैं। एक तरफ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कम ऊंचाई पर दुश्मन की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ J-10C अपने ताकतवर एईसा रडार और तवील फासले तक मार करने वाले PL-15 मिसाइलों के साथ बुलंदी पर कैप लगा रहा है। अगर ये दोनों त्यारे अपनी मर्जी और अपने छोटे से रडार की बुनियाद पर फैसले करते, तो या तो एक दूसरे से टकरा सकते थे या मौका ज़ाया कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि एरियाई ने अपने सिक्योर टैक्टिकल डाटा लिंक्स के जरिए खामोशी से JF-17 के पायलट को पैगाम भेजा कि इसके 10 बजे के जाविये पर एक दुश्मन मिग अपना रडार बंद किए हुए इसका ताक़ब कर रहा है। पायलट ने फौरन अपना जाविया बदला, जबकि J-10C को रियल टाइम में टारगेट की लोकेशन भेज दी गई। J-10C ने अपना रडार सिर्फ चंद सेकंड के लिए ऑन किया, मिसाइल की सीकर यानी इसकी आंख को दुश्मन की पोजीशन देकर फायर कर दिया और फौरन खामोशी इख्तियार कर ली। दुश्मन के त्यारे को उस वक्त तक पता ही नहीं चला कि इसे किसने निशाना बनाया, जब तक मिसाइल इसके करीब नहीं आ गया। इस पूरे अमल में वक्त बामुश्किल चंद सेकंड का लगा है। यह है सेंसर टू शूटर टाइमलाइन का कमाल, यानी दुश्मन के देखे जाने से लेकर इस पर हमले के दरमियान का वक्त इंतहाई कम कर देना। साब 2000 की इस सलाहियत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान JF-17 और J-10C की हकीकी जंगी ताकत को बेनकाब किया। अमूमन लोग जहाज़ों की रफ्तार, इनकी मार करने की सलाहियत या इनकी मकदार देखकर इनकी
طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن 2025 کی اس جھڑپ نے ثابت کر دیا کہ بغیر کسی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے یہ لڑاکا طیارے ایسے ہی ہیں جیسے بندوق بغیر آنکھوں والے سپاہی کے ہاتھ میں ہو۔ J-10C جیسا جدید ترین طیارہ بھی اپنی پوری صلاحیت صرف تبھی استعمال کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ دیکھنا کہاں ہے۔ اسے سچویشنل اویئرنیس کہتے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد کے مکمل حالات سے آگاہی۔ ایریائی نے کاکپٹ میں بیٹھے پائلٹس کے ذہنی دباؤ کو کافی حد تک کم کر دیا، کیونکہ اب انہیں آسمان میں اپنی آنکھوں سے دشمن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ اسکرین پر نظر آنے والے ڈیٹا پوائنٹس پر بھروسہ کر کے اپنی حکمت عملی بنا رہے تھے۔ تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ طیارہ سویڈش ساب 2000 ہوائی جہاز کے ڈھانچے پر مبنی ہے اور اس میں رولز رائس AE2100 انجن لگے ہیں، لیکن اسے عام ٹربو پراپ طیاروں سے ممتاز کرنے والی چیز اس کی ڈورسل پلینک فیئرنگ ہے، جو کہ دراصل ایریائی ریڈار ہے۔ یہ ایس بینڈ پلس ڈاپلر ریڈار ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف دور تک دیکھ سکتا ہے بلکہ حرکت کرتی اشیاء کی رفتار اور سمت کا بھی درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر میں اسے سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو زمین پر لگا ایک ریڈار سٹیشن زمین کی گولائی یعنی کارویچر آف ارتھ کی وجہ سے فضا میں نیچے اڑنے والے کروز میزائل یا ڈرون کو شاید بمشکل 50 سے 60 کلومیٹر دور سے دیکھ پائے، لیکن 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہوا ساب 2000 اس کارویچر کو بائی پاس کرتے ہوئے نیچے اڑتی ہوئی چیز کو 300 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے۔ اسے لک ڈاؤن کیپیبلٹی کہتے ہیں۔ آپریشن کے دوران جب بھارت نے اپنی طرف سے کسی بھی کم بلندی پر حملے کی کوشش کی، یہ چوکیدار پہلے سے خبردار تھا، جس نے پاکستان کے فضائی دفاع کو محفوظ کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس طیارے کی ایک اور غیر معروف مگر انتہائی حیران کن خاصیت اس کا الیکٹرانک سپورٹ میئر سسٹم ہے۔ دشمن جب بھی اپنا کوئی ریڈار، کوئی کمیونیکیشن سسٹم آن کرتا ہے تو اس سے لہریں خارج ہوتی ہیں۔ یہ ESM سسٹم بالکل ایسے ہے جیسے اندھیرے میں آپ کو کسی کی جلتی ہوئی سگریٹ کا سرخ سرا نظر آ جائے۔ یہ طیارہ ان لہروں کو پکڑتا ہے، ان کی نوعیت بتاتا ہے کہ یہ کس ریڈار کی فریکوینسی ہے، یعنی یہ زمینی دفاعی نظام ہے یا لڑاکا طیارہ، اور اس کے ماخذ کی تقریباً درست لوکیشن بھی نکالتا ہے۔ اس سے پاکستانی کمانڈ کو پورے محاذ پر الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل کا پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن نے اپنے کون کون سے دفاعی اثاثے کہاں کھڑے کر رکھے ہیں۔ اسی ڈیٹا کی بنیاد پر JF-17 اور J-10C کے مشن پلانرز نے محفوظ راستے اختیار کیے اور جا کر دشمن کی ان سہولیات کو تباہ کیا۔ پاکستان کی یہ کامیابی محض اچانک نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے 15 سال کی محنت ہے۔ جب 2019 میں آپریشن سوفٹ ریٹارٹ ہوا، اس وقت بھی ایریائی نے اپنی اہمیت ثابت کی تھی، لیکن 2019 سے 25 تک آتے آتے پاک فضائیہ نے اپنے جنگی نظریے میں ایک انقلاب برپا کر لیا۔ انہوں نے اپنے JF-17 اور J-10C طیاروں کے ڈیٹا لنکس کو اس طرح سے ہم آہنگ کیا کہ اب یہ سب ایک ہی ڈیجیٹل زبان بولتے تھے۔ J-10C تو ویسے بھی اپنے جدید سینسر فیوژنز کے لیے جانا جاتا ہے، مگر جب اس کا ڈیٹا ایریائی کی فراہم کردہ معلومات کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے تو یہ طیارہ محض ایک لڑاکا مشین نہ رہا، بلکہ ایک بڑے جنگی نظام کا انتہائی ذہین سینسر بن گیا۔ یہی وہ فرق ہے جو صرف جدید ترین ہتھیار خریدنے سے نہیں آتا، یہ ڈاکٹرائن کی تبدیلی سے آتا ہے۔ یہ نیٹ ورک سے جڑے ہونے کی طاقت ہے جسے ہم انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین آپریشنز کہتے ہیں، جہاں فضائی، زمینی اور بحری اثاثے ایک دوسرے کی خامیوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس عددی برتری ہے، ان کے پاس جہازوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر پاکستان نے اس فرق کو کیسے ختم کیا؟ تو جناب، ایریائی جیسے اثاثے یہی فورس ملٹی پلائر یعنی قوت کو کئی گنا بڑھانے والے ہتھیار ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا بیڑا بھی اگر بہتر طور پر مربوط ہو، اسے پتہ ہو کہ کہاں جانا ہے اور کب حملہ کرنا ہے، تو وہ دشمن کے بڑے مگر غیر مربوط بیڑے پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایریائی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ایکولائزر ثابت ہوا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں ایریائی نے پاکستانی J-10C کو وہ آنکھیں دی جس سے وہ بھارت کے S-400 جیسے طاقتور زمینی فضائی دفاعی نظاموں سے بچتے ہوئے طویل فاصلے سے وار کر سکا۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی روایتی جنگ میں دشمن کے دفاع کو بے اثر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس مربوط طریقے نے بھارت کے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا کہ صرف لڑاکا طیاروں کی تعداد جنگ جیتنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
اب جب یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ مئی 2025 کا وہ مہینہ صرف پاکستان اور بھارت کی لڑائی نہیں تھی، یہ جنگ لڑنے کے دو مختلف فلسفوں کی لڑائی تھی۔ ایک طرف تعداد اور روایتی برتری کا فلسفہ تھا اور دوسری طرف معلومات، ہم آہنگی اور تکنیکی بالادستی کا فلسفہ۔ ساب 2000 ایریائی نے ثابت کیا کہ مستقبل کی جنگیں اسپیس، سائبر اور الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں لڑی جائیں گی، اور لڑاکا طیارے ان جہتوں میں موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے ماتحت کام کریں گے۔ پاک فضائیہ نے اس آپریشن میں دکھا دیا کہ اس کے پاس صرف لڑنے کی ہمت ہی نہیں بلکہ اس نئے دور کی جنگ کا مکمل ادراک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے اس انویزیبل ایئر کمانڈر کی کہانی، جس نے آپریشن بنیان المرصوص کو محض ایک دفاعی آپریشن نہ بنا کر ایک مربوط جنگی مہم بنایا۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا کہ جدید فضائی طاقت کا اصل راز کہاں چھپا ہے۔ ابھی ہم نے صرف ایک طیارے کے کردار کو سمجھا ہے، لیکن اس پورے آپریشن میں ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور مصنوعی ذہانت کے کردار پر بھی بہت کچھ ہے، جسے ہم آئندہ ویڈیوز میں کور کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد تھیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس بارے میں جان سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، ابھی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کا کون سا پہلو آپ کے لیے سب سے حیران کن تھا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔